السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت فضل اور کرم سے آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ دوستو آج جو ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں بڑی ہی دل کی، کیا بتاؤں میں آپ کو، ویڈیو بتانے کے لیے دل ہی نہیں کر رہا ہے، اور بہت غمگین ویڈیو ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو لائک، کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ویڈیو کی جانب دوستو ہم واقعہ کربلا کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ بوجھل دل کے ساتھ میں کہوں گا کہ واقعہ کربلا ہر انسان کے دل پہ نقش کر چکا ہے، اور جس شہید کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ شہزادہ علی اصغر ہیں۔ شہزادہ علی اصغر کی عمر 6 ماہ تھی۔ ننھے معصوم سے بلبلاتے بچے کی بھی پکار نہ سنی گئی کربلا میں۔ میں حیران ہوں کہ اس کربلا کے مقام پہ وہ کیسے انسان ہوں گے کہ جن کو ایک 6 ماہ کا پیاری ننھی جان پر بھی ترس نہ آیا۔ نوید بھائی، ہم ویڈیو دوستوں کو تو دکھا رہے ہیں، مگر ہماری کیفیت پتہ نہیں دوست سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا عالم ہے، دل نہیں مان رہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں آئے ہیں جو مطلب اتنا بڑا 7 ماہ کی بچی پر یار ترس نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ ہے یار، رونے کا مقام ہے نوید بھائی، رونے کا۔ ہاں، آپ لوگوں کو ویڈیو شیئر کرتے ہیں یار، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کیا ہوا ہے اور کیسی ویڈیو ہے۔ رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں اس ویڈیو نے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ناظرین جانیے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں آئیے دوستو جانتے ہیں۔ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علی اکبر کی لاش مبارک کو زمین پر لٹا کر اٹھے ہی تھے کہ حضرت امام کی بہن حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام کے بچے کو گود میں اٹھا کر تشریف لائیں اور کہنے لگی کہ حضرت حسین اب ہم سے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ بچہ پیاس سے بےتاب اور تشنگی کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہا تھا۔ پھول جیسا علی اصغر اور رنگین چہرہ بھوک، پیاس اور تپش سے مرجھا گیا ہے، اور اس کے پتلے پتلے گلابی ہونٹ جس کی نزاکت اور رنگینی پر گلاب کی کلیاں قربان ہوتی تھی، پیاس کی شدت سے کالے پڑ گئے ہیں۔ اس کا رونا، بلکنا، تڑپنا، مچلنا دیکھنے کی اب ہمارے اندر طاقت نہیں رہی۔ اس لیے بھائی جان، میری یہ رائے ہے کہ آپ اس ننھی سی جان کو میدان میں لے جا کر ستم گروں کو دکھائیں، شاید ان سنگین دلوں کو بچے کی پیاس پر رحم آ جائے اور وہ چند گھونٹ اس بچے کو پلا دیں۔ بہن کے اصرار کرنے پر امام عالی مقام نے اپنے نور نظر علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھا کر سیاہ دل دشمنوں کے سامنے تشریف لے گئے اور کہا، یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے جو گلشن رسول کا سب سے ننھا پودا ہے، جو پیاس کی شدت سے دم توڑ رہا ہے۔ میرا یہ بے زبان بچہ، اس نے ابھی تک کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، مگر آج یہ اپنے ننھے ننھے ہونٹوں کو تمہاری طرف پھیلا کر تم سے دریائے فرات کے چند گھونٹ پانی کے طلب کر رہا ہے۔ اگر تمہارے باغی ہیں تو ہم ہیں، تمہارے دشمن ہیں تو ہم ہیں، تم ہمیں پانی مت دو، مگر اس نور کی تصویر کی پیاس پر رحم کرو، اور خدا کے لیے تم میرے لال چمن فاطمہ کی نونہال کو چند گھونٹ دریائے فرات کا پانی پلا دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میدان محشر میں اپنے نانا جان کے ہاتھ سے بھر بھر پیٹ کوثر کا جام دوں گا۔ ابھی امام کی دل دہلا دینے والی تقریر جاری تھی کہ ہرملا بن کاہل مردود نے زہر کا بنایا ہوا تیر ایسا نشانہ باندھ کر مارا، علی اصغر کے خشک ہونٹوں کو چیرتا ہوا امام کے بازو میں چبھ گیا۔ حضرت امام نے تیر نکالا تو خون کا فوارہ علی اصغر کے گلے سے ابلنے لگا۔ بچے نے فوراً ہی دم توڑ دیا۔ ننھی سی لاش خون میں نہا گئی۔ حضرت امام نے حسرت بھری نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ننھے شہید کی لاش کو اپنے کلیجے سے چمٹائے، چادر میں چھپائے، آہستہ آہستہ خیمے کی طرف روانہ ہو گئے۔ خیمے کے دروازے پر حضرت امام کی بہن دوسری پردہ نشین اہل بیت کے ساتھ آمد کی منتظر تھی۔ امام کو دور سے آتا دیکھ کر حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگی کہ بیٹی سکینہ،
مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے شاید علی اصغر کو پانی مل گیا ہے اور پیاسا بچہ پانی سے سیراب ہو کر باپ کی گود میں سو گیا ہے، کیونکہ جب بچہ جا رہا تھا تو پیاس سے تڑپ کر مچلتا ہوا گیا تھا، مگر اب ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا اور بڑے سکون سے باپ کی گود میں سوتا چلا آ رہا ہے۔ مگر جب حضرت امام نے خیمے میں پہنچ کر خون سے نہائی ہوئی ننھے شہید کی لاش کو چادر سے نکالا تو یہ منظر دیکھ کر حرم کی چیخ نکل گئی۔ حضرت امام نے ننھی سی لاش کو بہن کی گود میں دے دیا اور فرمایا، بہن زینب صبر کرو اور شکر ادا کرو کہ خدا نے ہم سے سب سے چھوٹی قربانی بھی قبول فرما لی، اور بہن زینب خدا کا شکر ادا کرو مجاہدین نے کربلا کا سب سے ننھا سپاہی بھی اپنے خون کا آخری قطرہ راہ حق میں قربان کر کے دونوں جہانوں میں سرخ روح ہو گیا۔ بی بی زینب نے علی اصغر کی لاش کو گود میں لے لیا اور کہنے لگی، ہائے میں اس کو کس طرح سے اس کی ماں کے پاس لے کر جاؤں، میں تو ابھی اس کو اس کی ماں سے یہ کہہ کر لائی تھی کہ میں تیرے بچے کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہی ہوں۔ حضرت زینب نے ماں کو گود میں علی اصغر کی لاش کو دیا تو ماں نے ہائے میرا لال کہہ کر لاش کو اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستوں، یہ بہت ہی افسوس کا مقام تھا کہ مسلمانوں نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پہ اتنا ظلم کیا۔ ہمارا دل تو بہت ہی مذمت کرتا ہے، مگر ہمارے بچوں کے لیے یہ سبق ہے کہ دین پر اتنے ظلم ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد نے ہمارے لیے قربانیوں کے بعد دین کو چن کے سامنے پیش کیا۔ اب جو دین سامنے ہمارے قائم ہے تو اس پہ عمل کرنا ہمارا بھی قربانیوں سے دیکھو نا، یہ ہمارے تک جو دین آج ہمارے پاس پہنچا ہے، بڑی بہت سی قربانیاں دینے کے بعد ہمارے تک پہنچا ہے، اور آج ہمیں اپنے ماں کی گود میں یہ دین مل چکا ہے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم اس سے دور ہو رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ دوستو، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آ جائے تو لائک، کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ والسلام، آپ کا دوست ابرار اور نوید شفیع۔ اللہ حافظ۔